ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بخاری شریف کی 5ویں حدیث. کہ وحی کے نازل ہونے کی کیفیت کے بارے میں امام بخاری کی شروع میں ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ پر کیسی کیفیت طاری ہوتی تھی اور نزول کے طریقے کتنے تھے وہ گزشتہ درس میں بتایا گیا. پھر ایک کچھ سطر کی حدیث پاک ہے, اس کو سماعت کریں. روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی جن کو اس امت کا حبر امت کہا جاتا ہے. حبر کا مطلب ہوتا ہے روشنائی, سیاہی. یہ علم کی طرف اشارہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ علم عطا فرمایا. امام بخاری لکھتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی لا تحرک بلسانک قال. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی آیت کریمہ جو ہے سورہ قیامہ کی لا تحرک بہ لسانک, یہ آیت کریمہ, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یعالج من التنزیل الشدۃ, کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے کے وقت بڑی شدت محسوس کرتے تھے, تکلیف, بہت تکلیف ہوتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا, وحی اترتی تھی. اذا نزل جبریل بالوحی وکان مما یحرک بلسانہ وشفتیہ. وہ کہتے ہیں جب جبریل امین کوئی وحی لے کر آتے حضور کی بارگاہ میں اور اپنے زبان کو حرکت دیتے اور اپنے ہونٹوں کو ہلاتے, جس انداز میں جس طریقے سے جبریل امین اپنی زبان کو حرکت دیتے, اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے, راوی کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے دونوں ہونٹوں کو ہلانے کی کوشش کرتے تھے اور زبان کو حرکت دینے کی کوشش کرتے تھے جس طرح جبریل امین کیا کرتے تھے. اور جب نازل ہوتا کوئی وحی نازل ہوتی تو کہتے ہیں وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْ, جب آپ پر قرآن کی آیت کریمہ کا نزول ہوتا, کوئی وحی نازل ہونے لگتی تو کیفیت ہی ایسی ہو جاتی کہ جتنے لوگ رہتے سب لوگوں کو معلوم پڑ جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہو رہا ہے, آیات کریمہ کا نزول ہو رہا ہے, یہ سب کو پتہ چل جاتا. اب یہ زبان کو حرکت دینا اور دونوں ہونٹوں کو ہلانا, دیکھو کیسی ادا ہے. اور صحابہ کرام اپنے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو کس طرح ادا کرنے اور نبھانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَأَنَا أُحَرِّكُ مَلَكَ, کہتے ہیں کہ میں جو اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہوں اور دونوں ہونٹوں کو اسی انداز میں ہلانے کی جو کوشش کر رہا ہوں نا, یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں
کیونکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں اپنی زبان کو بھی ہلایا ہے اور اپنے دونوں ہونٹوں کو بھی ہلایا ہے. پھر ہلا کر دکھاتے بھی تھے کہ لو دیکھو میرے آقا کے زبان کے ہلانے کی کیفیت ایسی تھی اور دونوں ہونٹوں کو اس انداز میں ہلاتے تھے, اور میں بھی تمہیں سمجھانے کے لیے اسی انداز میں ہلا رہا ہوں. اب اسی محفل میں, جس محفل میں حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں, اسی محفل میں ایک مشہور تابعی حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. شہادت کا مرتبہ ان کو ملا, بیٹھے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے عبداللہ ابن عباس کو دیکھا کرتے ہوئے, پھر اس کے بعد جب اپنے شاگردوں کے پاس گئے سعید ابن جبیر, اور وہاں اپنی محفل میں خود بیان کرنا شروع کیا, تو خود کہتے ہیں کہ فانا احرکہما, لو دیکھو میں کس انداز سے اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہوں, اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلا رہا ہوں. کیونکہ رأیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یحرکہما, اس لیے کہ میں نے خود دیکھا ہے عبداللہ ابن عباس کو اسی انداز میں اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے اور اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. دیکھو صحابی نبی کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کتنی کوشش کرتے تھے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اپنی زبان کو حرکت دی ہے, اس انداز سے اپنے ہونٹوں کو ہلایا ہے. جتنے بیٹھے رہتے اس محفل میں نا, وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس انداز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں, اپنی زبان کو حرکت کیسے دے رہے ہیں, اور دونوں ہونٹوں کے ہلنے کی کیفیت کیا ہے, کب کھولتے, کب بند کرتے, کب کس انداز سے ہونٹوں کا استعمال کرتے, یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں. تبھی اس حدیث کا نام امام بخاری نے جانتے کیا رکھا ہے, حدیث مسلسل بتحریک الشفتین. اس حدیث پاک کا نام رکھا ہوا ہے, حدیث مسلسل ہے. اب حدیث مسلسل کسے کہتے ہیں؟ حدیث مسلسل وہ حدیث ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرماتے وقت آپ کچھ فرما رہے ہوں اور پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ کام بھی کر رہے ہوں, کچھ ارشاد فرما رہے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کام بھی کر رہے ہوں, اس حدیث کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے. راویوں نے دیکھا جیسے حدیث مسلسل بالمصافحہ, مصافحہ کرنے والی حدیث ہے نا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں اور اپنے صحابی سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں. تو اس حدیث پاک کو جب کوئی صحابی روایت کرتے تو صرف حدیث نہیں روایت کرتے بلکہ آگے بڑھ کر مصافحہ بھی کرتے کہ میرے آقا نے صرف حدیث نہیں بیان کی بلکہ مصافحہ بھی کیا ہے, تو اسی سنت پر ہم بھی عمل کر رہے ہیں. تو وہ عمل صحابہ کا آج تک چلا آ رہا ہے, ہمارے اکابرین میں, بزرگوں میں, تو اسی کو حدیث مسلسل کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے اس بخاری شریف میں اس حدیث پاک کا نام حدیث مسلسل بتحریک الشفتین. بتحریک الشفتین کا مطلب دونوں ہونٹ ہلانے کی حرکت کے بارے میں یہ حدیث مسلسل ہے. میرے آقا نے اس انداز سے ہلایا تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی تم کو اسی انداز میں کر کے بتا رہا ہوں, اور ان کے جو شاگرد ہیں سعید ابن جبیر وہ بھی اپنے اس شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ کو دیکھا, انہوں نے آقا کو دیکھا اس انداز میں اپنے ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے. پھر وہ اپنے شاگردوں کو یہاں تک کہ آج تک ہمارے اکابرین کے درس میں یہ بات چلی آئی ہے. اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو دیکھتے رہتے. ایک تو قرآن کے نازل ہونے کی شدت, بڑی تکلیف ہوتی تھی. اتنی تکلیف جو میں نے گئے مطلب حدیث پاک بتائی تھی, حضرت زید یا ثابت ہیں دونوں میں سے کوئی ایک, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ران پر اپنے سر اقدس کو رکھ کر آرام فرما رہے تھے. قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا تو اسی وقت حضرت زید کہتے ہیں صحابی رسول کہ جب قرآن کی آیت کریمہ کا نزول ہو رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ران کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, اتنی تکلیف ہوتی تھی.
دوسروں کی اتنی تکلیف تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی سختی ہوا کرتی تھی. تو ایک تو قرآن کے نازل ہونے کی سختی، اور دوسرا صرف غور سے دیکھنا کہ کس انداز میں وہ زبان کو حرکت دے رہے ہیں اور الفاظ کو کیسے، یہ الگ سختی. پھر اس کو یاد بھی کرنا، یہ الگ سختی، یعنی سختی در سختی تھی اس میں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی صدا پر پیار آیا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اے محبوب لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا فاتبع قرآنا، کہ اے محبوب قرآن کا جب نزول ہونا شروع ہو، جب قرآن نازل ہونے لگے تو آپ قرآن کی آیت کریمہ کو یاد کرنے کی زحمت نہ کریں. آپ زحمت نہ کریں، آپ کا پروردگار ہے جو آپ کے سینے میں ان تمام علوم کو عطا فرما دے. آپ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک تو دیکھو خدا کو بھی گوارا نہیں، قرآن کے نزول کی سختی الگ، پھر اس کو دیکھنا وہ الگ، اس کو یاد کرنا وہ بھی در سختی تھی. تو خدا کو بھی گوارا نہیں. خدا نے فرمایا محبوب آپ خاموش رہیں. فَإِذَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم قرآن پڑھ دیں، جب پڑھ کر ختم ہو جائے اس کے بعد آپ پڑھا، آپ سے سنیں، آپ سختی گوارا نہ کریں، برداشت نہ کریں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جب بھی کبھی جبریل امین کوئی وحی لے کر آتے تو بس سنتے خاموشی کے ساتھ، ورنہ اس سے پہلے تو دیکھتے جاتے تھے کس طرح زبان کی حرکت ہو رہی ہے، ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں، اسی انداز میں پڑھنے کی بھی کوشش کرتے تھے. تو خدا نے منع فرما دیا. اس کے بعد آپ خاموش رہتے، سنتے، اور پھر جب چلے جاتے پھر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے پہ لے لیا محبوب آپ کے سینے میں علم عطا کرنا، آپ کے ذہن میں سمانا، علم کو محفوظ کرنا، یہ آپ کے پروردگار کے ذمے ہے. آپ پریشان نہ ہوں. یہ حدیث پاک کتنی پیاری ہے. اور یہاں پر دونوں، ایک صحابی رسول ہے، ایک تابعی ہے، دونوں اپنے آقا کی اس ادا کو کس طرح اپنانے کی کوشش کرتے. جب ادا کے اپنانے کی بات آ گئی تو ایک میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آ رہی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں آپ تھے تو ایک جگہ آپ کا پڑاؤ ہوا، کافی لوگ ساتھ میں تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری سواری تیار کرو. ان کی سواری تیار کی گئی، خود گئے اپنے خیمے کے اندر، گئے اچھا لباس، جبہ ابا ایک دم اچھا نیا پہن کر آئے، بہترین صافہ امامہ شریف پہنا، آئے اپنی سواری پر سوار ہوئے، گئے ایک جگہ. وہاں دیکھا کہ ایک درخت کے پاس گئے، اسی سواری پر سوار ہو کر اور گئے، پھر واپس آئے تو پھر اپنے امامے کے اس کپڑے کو وہ درخت کی ٹہنی میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھنسائے، پھر آگے گئے، پھر واپس آ گئے، آ کر کپڑا پھر چینج کر لیا. ساتھیوں نے پوچھا حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے یہ عمل کیسے کیا؟ آپ تیار ہوئے، گئے وہاں پر اور ایک مرتبہ گزر گئے، پھر واپس آ کر درخت کی ٹہنی کو اپنے امامہ کے کپڑے میں لپیٹنے کی کوشش کی، لپٹ گیا تو پھر آگے جا کر واپس چلے گئے. تو آپ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب آپ اسی راستے سے سفر کر رہے تھے تو اسی جگہ آپ نے قیام کیا تھا جہاں آج میرا قیام ہے. اسی جگہ قیام کیا تھا اور آپ نے نیا لباس پہنا تھا، سواری پر سوار ہو کر آپ ادھر سے گزر رہے تھے تو آپ کے امامہ شریف کا ایک کپڑا اسی ٹہنی میں پھنس گیا تھا. تو میں نے بھی چاہا کہ جب میں آج اس راستے سے گزر رہا ہوں تو کیوں نہ میں اپنے آقا کی سنت پر عمل کروں. یہ صحابہ کرام کی محبت اور ان کا عشق تھا
کہ نبی کی ہر ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کیا کرو. تو یہ حدیث پاک حدیث مسلسل بتحریک الشفتین ہے کہ جس کو صحابی رسول بھی مشہور تابعی بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، جانا بھی ہے مجھے، بس 5 منٹ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے. ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر محض 13 سال کی تھی. کتنے سال کی عمر تھی؟ 13 سال. اور اس 13 سال میں 1660 احادیث آپ نے اپنے آقا سے سنی، اس کو روایت نہیں کیا. 13 سال کی عمر میں، جہاں ہم بچپنے سے جوانی سے بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، ایک حدیث پاک ہم کو یاد نہیں. محض 13 سال کی عمر جب آپ کی ہے اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. اور اس وقت میں 6 صحابہ ایسے ہیں جو تمام صحابہ میں انہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کیا ہے. ان 6 میں ان کا نمبر آتا ہے. اتنے بڑے عالم تھے، چھوٹی سی عمر ہے، 13-15 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ چلو 3 سال اور ملا لو، 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ عمر فاروق اعظم کا زمانہ جب آیا تھا تو عمر فاروق اعظم اپنے بازو میں بیٹھاتے تھے. اے عبداللہ ابن عباس بیٹھو میرے بازو میں فیصلہ کروں، دیکھو کہیں اگر غلطی ہو تو بتا دینا. وہ علم تھا. اور علم کیسے آیا؟ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو کہا حضور دعا فرما دیں میرے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا دست اقدس سینے پر اور دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحکمت وفقہہ فی الدین. اے اللہ اسے کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما دے اور دین کا بڑا فقیہ بنا دے. تو آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے اتنے بڑے فقیہ ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ آپ سے آ کے فتویٰ لیا کرتے تھے، بڑے محدث، بڑے فقیہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، حضرت عباس کے رضی اللہ عنہ کے لڑکے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں. اور ایک دوسرا رشتہ دور کا جو لیا جائے گا، حضرت میمونہ ام مومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، ان کے بھانجے بھی لگیں گے. کیونکہ ام الفضل لبابہ بنت حارث جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، ماں ہیں، ان کی ماں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگی بہنیں تھیں. تو یہ دوسرا رشتہ نکل گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب ان کا انتقال ہوا قریب 65 ہجری میں، 65 یا 66 میں، 71 سال کی عمر تھی آپ کا جنازہ رکھا گیا. اور مولا علی کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا جو سلسلہ انہی سے شروع ہوتا ہے، یار علوی کا سلسلہ ہے وہیں سے شروع ہوتا ہے، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ رکھا ہوا تھا. لوگوں نے کہا، دیکھا اپنی آنکھوں سے ایک سفید پرندہ آیا اور آپ کے کفن میں داخل ہو گیا. لوگوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ پرندہ پھر ملا نہیں. کفن میں کہاں غائب ہو گیا اللہ اس کا رسول بتا گیا. ڈھونڈا بہت لوگوں نے لیکن نکلا نہیں، ملا بھی نہیں. تو غیب سے آواز آتی ہے آیت کریمہ، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کے طرف پلٹا کہ جو رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. یہ آیت کریمہ اس وقت لوگوں کو سنائی دیا، یعنی اللہ کی بارگاہ کے مقبول بھی تھے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہیں صحابی رسول. اور اس حدیث پاک میں دوسرا نام حضرت سعید ابن جبیر کا ہے. ان کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا تھا. بڑی دردناک شہادت ہے. یہ شہادت قریب 10 منٹ کا واقعہ ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا.
بس یہی ہے کہ حجاج ابن یوسف کے سامنے جب آپ کو لایا گیا تھا اور جب آپ کو شہید کیا گیا، شہید ہونے سے پہلے آپ نے ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، حجاج نے لوگوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بہت سے نیک بندوں کو قتل کیا ہے، میرے بعد اب کسی اور کو یہ قتل نہ کر سکے، ایسی توفیق عطا کر۔ وہی ہوا بھی، یہاں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر 16 دن یا 3 مہینے کے اندر ہی حجاج بن یوسف کے پیٹ میں بڑا سا پھوڑا ہوا، اسی پھوڑے میں تڑپتا ہوا مر گیا۔ حجاج بن یوسف بڑے ظلم کیے اس نے، لیکن ایک کام بڑا اچھا کیا، ایک کام بڑا اچھا کیا اس نے، قرآن پر جو زبر زیر ہے نا، زبر زیر پیش، اسی نے لگوایا، کتنا بڑا کام کیا، لیکن نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو شہید بھی کیا۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال جواب کا سیشن، سوالات بھی کافی ہیں جو گئے ہفتے کے بچ گئے تھے، لیکن ایک سوال، اس کا جواب، کیونکہ یہ سوال ہی بہت لمبا ہے، اس کا جواب بہت لمبا ہے۔ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ میرا موضوع بھی وہی تھا جمعہ کو، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ طلاق کی 3 قسمیں یاد رکھیے گا، طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی۔ یعنی لوگوں کو اگر بہت زیادہ پریشانی ہو اور مجبور ہو جائیں کہ رشتے کو قائم رکھنا دشوار ہو گیا، ایسے حالت میں اگر طلاق دینا پڑے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اسی لیے 3 کیٹیگری رکھی گئی۔ طلاق حسن، سب سے اچھے انداز میں طلاق دینا، مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنی عورت کو اس مہینے میں طلاق دے کہ جس مہینے میں، یعنی جس زمانے میں وہ اپنی بیوی کے پاس بھی نہ گیا ہو اور اس مہینے میں اس کو ماہواری بھی نہ آئی ہو، نہ پیریڈ بھی نہ آئی ہو۔ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس مہینے میں وہ قریب بھی نہ گیا ہو اور وہ پاکی کی حالت میں ہو، سمجھے، پاکی کی حالت میں ہو اور یہ قریب بھی نہ گیا ہو، ایسے مہینے میں ایک طلاق دے دے اور چھوڑ دے، یہاں تک کہ 3 مہینہ یعنی 3 پیریڈ گزر جائے، پھر دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ 3 پیریڈ گزرنے کے بعد خود بخود طلاق سے نکل جائے گا۔ لیکن اس 3 پیریڈ کے اندر یا 3 مہینے کے اندر اگر وہ چاہے تو رجعت کر سکتا ہے، سمجھے، واپس اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، نکاح کرنے کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود افضل کہا گیا، بہتر کہا گیا ہے کہ 2 لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ دے کہ میں نے تجھے قبول کیا، اس نے کہا میں نے تجھے اپنے آپ کو تجھے دیا، یہ کہہ لے، یہ بہتر ہے، یہ طلاق حسن۔ اور دوسرا طریقہ طلاق حسن، یعنی ہر مہینہ کہ جس میں وہ پاک ہے، پیریڈ آیا ختم ہو گیا، پاک ہو گئی، ہر مہینے میں ایک طلاق دیتا جائے، پہلے ایک طلاق، پھر پیریڈ آیا پاک ہو گئی، اگلے مہینے میں پھر ایک طلاق دے دے، پھر پیریڈ آیا پاک ہو گئی، پھر تیسرے مہینے میں ایک طلاق، یعنی اس انداز سے 3 طلاق ہو گئی۔ یہ شریعت نے جو رکھا ہے گیپ، یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اگر ایک طلاق دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ دونوں کی بتی جل جائے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ قریب آ جائے، گھر بسا لے، گھر کو ٹوٹنے نہ دے، اس لیے گیپ رکھا گیا۔ یہ نہیں کہ فوراً دے دو تینوں، غلط ہے، یہ طریقہ ہی غلط، اسی کو طلاق بدعی کہتے ہیں، اور یہ ناجائز ہے، منع ہے، طلاق تو ہو جائے گی لیکن پھر بھی ناجائز ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اگر کسی نے ایک ساتھ تینوں دے دیے، یہ طلاق بدعی ہے، طلاق تو ہو جائے گی لیکن یہ غلط طریقہ ہے، گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے، اسی کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ یا تو جب وہ ناپاک ہے اس عالم میں اس کو طلاق دینا، یہ بھی طلاق بدعی ہے، یا ایک ساتھ 3 دے دینا، یہ بھی طلاق بدعی ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں طلاق دینا، یہ طلاق پڑ جائے گی لیکن منع ہے، ناجائز ہے، آدمی گنہگار ہوگا۔ یہ طلاق کی 3 قسمیں یاد رکھیے۔ بس اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار کا سب بندہ نواز الہ العالمین، مولا کریم جو بیان کیا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، مولا بیان کرنے مسائل بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی لفظی یا غلطی ہو گئی، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مولا اسے معاف فرما. مولا یہ جو کار خیر کیا گیا اعمال حسنہ، مولا ان تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مولا اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کے جملہ گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کو ایمان پر استقامت، ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اسلامی شریعت سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مائل و عیال حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما. جتنے بیمار ہیں مولا سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہے انہیں بار قرض سے دوش فرما. ہم سب کے حلال کاروبار میں ترقیاں عطا فرما. رزق حرام سے بچا کر رزق حلال عطا فرما. غیروں کی محتاجگی سے بچا کر اپنا محتاج بنا. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. ہمیں اتفاق اور اتحاد کا جذبہ قائم فرما. عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبروئی ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب میں اتفاق اور اتحاد کا جذبہ قائم فرما. ہمارے مساجد، مدارس، مزارات اہل سنت والجماعت کی حفاظت فرما. مولا کریم جو کچھ بھی پڑھا گیا، پیش کیا گیا، ان تمام کے پڑھنے پیش کرنے کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ خلیفہ اعلی حضرت حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. مولا کریم ان کے علم کا فیضان عطا فرما، ان کے تقوی کا فیضان عطا فرما. مولا کریم ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے. ان کے صدقے ہماری تمام پریشانی کو دور فرما دے. تجھے فضل کرتے ہی نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پروردگارہ آج کی نیاز علی جناب رحمت علی بھائی KGN ٹیلرز کی طرف سے ہے. مولا جس بھی جائز مقصد کے تھے انہوں نے اس نیاز کا انعقاد کیا، مولا ان کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما. ان کی تمام پریشانی کو دور فرما دے. مولا ان کے حلال کاروبار میں ترقی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.